بہت خوبصورت واقعہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا ہوا کہ آپ کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی تھی، پیٹ سے جا کر مل گیا، پیارے آقا کے گھر کے باہر بیٹھا ہوں کہ کوئی صحابی گزرے اور مجھے کھانا کھلا دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے تو میں آگے بڑھا، کوئی مسئلہ پوچھا۔ اچھا، نیت مسئلہ پوچھنے کی نہیں، کہتے میں اس لیے آگے گیا میرا چہرہ دیکھیں، میرا حال دیکھیں تو مسئلے کا جواب بھی دیں اور کھانا بھی کھلا دیں۔ صدیق اکبر نے جواب دیا اور تشریف لے گئے۔ اب میں پھر بیٹھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور پیارے آقا تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، مسکرائے کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ گھر لے گئے، کہتے گھر جا کے نبی پاک پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اب یہاں ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو کہتے ہیں جناب میرے پاس بہت کم ہے، ہمارے گھر میں بڑے سادے کھانے بنتے ہیں، جناب گوشت نہیں کھا پاتے، فروٹ نہیں ملتا، پیسے کم ہیں۔ سنو، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو رب کے حبیب ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ رسول اللہ گھر جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دودھ کا پیالہ ہے، ایک دودھ کا پیالہ، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی دے کر گئے۔ پیارے آقا نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ اصحاب صفہ، آپ نے دیکھا ہوگا صفہ کا چبوترا، جنہوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو پھر دکھا دے مدینے میں۔ وہ چبوترا آج بھی بنا ہوا ہے، وہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے، 70 صحابہ تھے۔ کہ ابو ہریرہ انہیں لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اتنی بھوک لگی ہے، ایک ہی پیالہ ہے، 70 آئیں گے تو سانوں کی ملے گا۔ نبی پاک کا حکم تھا، کہتے میں لے آیا، سب کو کہا چلو۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو ہی پیالہ دیا، فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو باری باری تم نہیں پلانا ہے۔ اب ذرا سوچے جس کو پہلے ہی خود بھوک لگی ہو اور اسی کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ تم نے سب کو کھلانا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سوچوں ایک پیالہ، 70 صحابہ، اور سب کو بھوک لگی ہے، آخر میں مجھے تو کچھ نہیں ملنا۔ کہتے میں ایک ایک کر کے صحابہ کو دیتا گیا، بسم اللہ پڑھتے، پیٹ بھر کے دودھ پیتے، دوسرے کو تیسرے کو، مگر میں دیکھ رہا ہوں پیالے میں دودھ کم نہیں ہو رہا ہے۔ 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، پیالہ ویسے کے ویسے ہے۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا، ابو ہریرہ پیو۔ کہتے میں تو پہلے انتظار میں تھا، بسم اللہ شریف پڑھی اور تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے پیا، پیٹ بھر کے پیا۔ جب پی لیا تو نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے پھر منہ لگایا، پھر پیا۔ پیارے آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے تیسری بار بھی پیا۔ جب نبی پاک نے چوتھی بار کہا نا ابو ہریرہ اور پھر، کہتے حضور بس ہن طاقت نہیں ہے، میں پیٹ فل ہو گیا۔ اب نبی پاک نے پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی، میرے آقا پورا دودھ نوش فرما گئے۔ یہ کیسا معجزہ ہے، جب میرے آقا کا ایسا کمال ہو تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو کمال کرتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کوسچن کرتے ہیں، کہتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر فارسی کا لفظ ہے، بتاؤ تو سیدنا ابو ہریرہ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح ہے ابو ہریرہ وہ پیالہ کیسا تھا؟ ارے نبی پاک کا معجزہ ہو اور قلم رضا کیسے خاموش رہے؟ 1500 صحابہ ہیں، حدیبیہ کا میدان ہے، پانی کی بوند نہیں ہے، صحابہ پریشان ہیں، پیے کیسے اور جناب وضو کیسے کریں؟ رسول اللہ کے پاس آتے حضور پانی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور عقیدہ بھی لے کے جاؤ اس مبارک واقعے کے ذریعے کہ جناب صحابہ کو کچھ بھی چاہیے ہوتا وہ آتے رسول پاک کے پاس تھے، انہیں پتا تھا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب پیارے آقا کے پاس آئے، سرکار علیہ السلام نے کہا جتنا پانی ہے ایک برتن میں جمع کرو۔ 1500 صحابہ نے اپنے اپنے برتن، جب اپنے اپنی مشکیزیں، اپنی بوتلیں کہہ لیں، اس زمانے میں جو بھی پانی کا انتظام تھا کیا، ایک برتن پھر بھی نہیں بھرا، تھوڑا سا پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا، صحابہ کہتے ہیں 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، اتنا جوش تھا کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا، اپنے برتن بھرے، ان کے مویشیوں نے پانی پیا، سب نے وضو کیا۔ راوی سے پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح پانی کتنا تھا؟ کہ انگلیوں کا جوش ایسا تھا کہ 1 لاکھ صحابہ ہوتے ان کو بھی پورا ہو